شعيب عن أبيه قال قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا. حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں لوگوں حضرت امیر معاویہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اين علماؤكم اين علماؤكم, اہل علم کو آپ پکار رہے ہیں, کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار, کہاں ہے تمہارے علم والے جانکار. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. اہل علم کو خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں, حضرت امیر معاویہ نے یہ حدیث کسی کے واسطے سے روایت نہیں کی ہے بلکہ بتانے والا مصطفیٰ ہے, فرمانے والا مصطفیٰ ہے, سننے والے امیر معاویہ ہے. میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ بہت آگے تک کا دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے گا, خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کی جائے گی. سرکار نے ارشاد فرما دیا, سرکار فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. سرکار نے فرمایا سنو میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, لوگوں پر غالب رہے گا. اور سنو اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ اللہ کے دین کو لے کر جب آگے بڑھے گا چاہے اس کی کوئی مدد کرے یا اس کی مخالفت کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے سے لے کر حضرت امام مہدی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم ہے. اگر ایک طرف باطل پرست لوگ ہیں تو دوسری طرف حق کے داعی بھی ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دیوانوں, سرکار نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا, لوگوں پر غالب رہے گا. لوگ اس کی مدد کرے یا نہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں. اب بات آپ نے سمجھ لی تو بات آگے بڑھیے گا. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, اسلام نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے. کتاب اٹھائے علامہ جلال الدین سیوطی کی, نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے کہا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ. سرکار فرماتے ہیں اسلام کی دو بنیاد, پہلی بنیاد کا حب اصحاب النبی, نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنا. تصدیق کرو سبحان اللہ بول کر بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بدبودار کے خلاف دمدار لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا حب اصحاب النبی, نبی کے صحابہ سے پیار کیا جائے. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں, تصدیق کرو بلند آواز سے حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں. اور ان کی صحابیت پر کسی کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ ایسی ذات جس کو میرے نبی نے دعا دی تو قرآن کا مفسر بہت کم عمر میں بن گیا, جس کو زمانہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے. ان کی بارگاہ میں ابن ابی ملیکہ آئے اور کہنے لگے او ترى معاویہ تو بے رکعتین. حضرت امیر معاویہ نے تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا ماں زبان بند کر فإنه قد صحب النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میاں وہ سرکار کے صحابی ہے اور سرکار کا صحابی کوئی کام بغیر شریعت کے اور مصطفیٰ کی حدیث کے دلیل شرعی کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے. بہت بیماری چل گئی ہے سوشل میڈیا پر, نہ جانے کون کون سے لوگ کس کس طرح کے لوگ جن کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے, جاڑے اور گرمی میں کس طرح استنجا ڈھیلے سے کیا جائے جن کو یہ پتہ نہیں ہے, وہ صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں. اب آئیے ذرا اسلام کیا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے صحابہ سے پیار کرو اور اس کے بعد چاہتا ہے اہل بیت سے پیار کرو. دونوں چیزوں کو صاف دے رکھیے گا. اہل بیت کے فضائل میں کیا بولوں, بہت ساری گفتگو آپ نے سماعت کی ہوگی مگر ایک جملہ بول دیتا ہوں. رسول کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں نا, اور ان میں خاص طور سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے سرکار نے فرمایا تھا یا علی جو انتا وشیعتک تاتی یوم القیامت انتا وہم رازون مرضیون. کہا علی اور تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ تم اور وہ سارے کے سارے لوگ اللہ سے راضی ہوں گے, اللہ ان سب سے راضی ہوگا. وَيَأْتِي أَعْدَاؤُكَ غِضَابًا مُحْمِرًا. اور تیرے دشمن آئیں گے نا تو کیفیت یہ ہوگی کہ چہرے بگڑے ہیں, دھکیلے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. زبردستی, اب زبردستی کا بدعمالیاں ہے نا, صحابہ کے خلاف دھوکے ہیں. حضرت علی سے ناصبیت جیسا علم برداری کی ہے تو الحمدللہ بے فضل ہی تعالی رب کا کرم ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ان دونوں سے دور ہے, نہ خارجی ہے نہ رافضی ہے نہ ناصبی ہے.
पढ़े। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सहाबा की अजमत को बयान करते हुए कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो इस्लाम ये चाहता है नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। और आगे बढ़ते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, सहाबा कौन है भाई? आप आए हो, आपको सहाबी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई खाम में सरकार को देख ले उसको सहाबी नहीं कहा जाएगा। मियां सहाबी वो होता है कि जो बेदारी के आलम में, ईमान की हालत में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देख लिया करता है। और जो चेहरा मुस्तफा देख ले उसके लिए कमाल देखे। ला तमुस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमन रानी। सरकार फरमाते हैं जहन्नम की मजाल नहीं कि उस मुसलमान को छू सके जिसने मुस्तफा का चेहरा देख लिया है। और इतनी भी मजाल नहीं है कि उस मुसलमान को छू सके जिसने मुस्तफा के देखे हुए सहाबी के चेहरे को देख लिया है। क्या कमाल है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी फजअलनी मिनहुम गुज़रा व अंसारा व असहारा फमन सब्बहु फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। सरकार फरमाते हैं मियां सुनो, अल्लाह ने मुझे भी चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना। समझ रहे हैं आप? अबू बकर सिद्दीक अकबर यूं ही खलीफा अव्वल बन गए, यूं ही आले कार बन गए। अगर कोई समझे तो क्या समझता है वो? क्या सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं ही आप अपने वक्त के बादशाह बन गए और इस्लाम के पहले बादशाह बन गए? क्या समझाए मियां? जब ये अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये सहाबा इकराम की शान है, जरा देखे। आका करीम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, दिले सहाबा देखे कितने पाकीज़ा है। जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी उनके सीनों से कीने निकाल कर बाहर कर दिए हैं। अब देखे सरकार का इरशाद फरमाते हैं, सरकार के सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसूद का असर है जो मतलउल कमरैन में आला हजरत ने जिक्र किया है। इन्नल्लाह ताला नज़रा फी कुलूबिल इबादी फवजदा क़ल्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा का पाया, मुस्तफा करीम का पाया। फस्तफाहु व बासहु बिरिसालती। तो अल्लाह ने मुस्तफा को चुन लिया और रसूल बनाकर के दुनिया में भेज दिया। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सबसे बेहतर दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का पाया। अल्लाह ने नबी को चुन लिया और चुनने के बाद उनको अपना रसूल बना करके दुनिया में भेज दिया। सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबादी बादा क़ल्बी मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बंदों के दिलों में नजर फरमाई तो सरकार के दिल के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबा इकराम का पाया है। जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी ने कहा अल्लाह ने मुस्तफा के दिल के बाद सहाबा इकराम सारे लोगों के दिलों में नजर फरमाई। सबसे बेहतर दिल नबी के दिल के बाद किसका पाया? ऊंचा बोलो, नबी के सहाबा का पाया। फजअलहुम गुज़रा नबीही युक़ातिलूना अन दीनिही। तो अल्लाह ने यूं ही नहीं छोड़ा बल्कि जिनका दिल सबसे बेहतर पाया तो उनको अपने नबी का वजीर बना दिया है, अपने नबी का वजीर बना दिया है। क्या करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी? ये बताओ। फरमाया युक़ातिलूना अन दीनिही, वो सब मिलके मुस्तफा के दीन की हिफाजत कर रहे हैं। मेयार सुन्नियत बता दूं, सुन्नियत का मेयार यह है कि जो भी नबी का सहाबी है उससे प्यार करो, और अगर कोई प्यार नहीं करता है तो दुश्मनी करने वाले से कट हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा का कहर उस पर नाजिल हो और तुम भी उसकी चपेट में। बागियों को जलसों में बुलाने से रहमत नहीं होती है मियां, जहमत ही जहमत होती है। देखो ना कितनी सहमत हो गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक तहलका सा मच गया, और क्यों ना मचे? अहले इल्म अल्हम्दुलिल्लाह और अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिंदा है। ऐसे बदबख्तों का और ऐसे इस तरह के इंसानों का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चेहरे से नकाब हटाने के लिए तैयार है। कल भी हटाया था, आज भी हटाया है और इंशाअल्लाह हटाते रहेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़न मिन बादी, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, वमन अबग़दहुम फबिबग़दी अबग़दहुम, वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी, वमन आज़ानी फक़द आज़ल्लाह, वमन आज़ल्लाह फयुशिकु अन याख़ुज़हु। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। कब?
میرے صحابہ کا ذکر ایک بار نہیں تین بار فرمایا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا ذکر کرو. اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھنا. کیسے کریں ذکر؟ کیسے کریں؟ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کی مشہور کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح عقائد، لا یکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. یہ ضابطہ بیان کیا گیا صحابہ کو جب بھی یاد کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. غور کیجئے گا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کا جب ذکر کرو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا. اور فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے سب و شتم گالی گلوچ اور برا کہنے کا نشانہ نہ بنا لینا. یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، یعنی محبت صحابہ در حقیقت محبت مصطفیٰ ہے. آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے یا میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو یاد رکھے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. میرے صحابہ کی تکلیف در حقیقت میری تکلیف ہے، اور میرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا در حقیقت میرے خلاف زبان کھولنا ہے. اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب قدیر کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا. یہ باتیں آپ نے سمجھ لی. صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اونچا بولو، ایمان کا حصہ ہے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. سرکار کی اس دعا کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور ایک مقام پر سرکار نے فرمایا دعونی اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، میرے صحابہ کو میرے لیے وہ چھوڑ دو. اور جو حضرت امام غزالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں، اور میں نے کہاں سے کوٹ کیا ہے وہ تصحیح العقیدہ فی باب امیر معاویہ، جس کے لکھنے والے حضرت شاہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت تاج الفحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی مدح و ستائش میں میرے امام نے قصیدۃ رائتان کے اندر بہت سارے اشعار لکھے ہیں. بہرحال وہ اس کتاب کے اندر جو فارسی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے. احیاء العلوم کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ لکھا اختلاف علی و معاویہ کان مبنیا علی الاجتہاد. علی اور معاویہ کے درمیان جو اختلاف تھا وہ نفس کی بنیاد پر نہیں تھا، خواہش کی بنیاد پر نہیں تھا، طبیعت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ شریعت کی بنیاد پر تھا. حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہے کہ بادشاہ؟ جو آپ کہیں گے میں کلیئر کر لوں گا. اونچا بولو، خلیفہ ہے کہ بادشاہ؟ بادشاہ ہے. سبحان اللہ. غیر گھبرائیے نہیں، اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں اول ملوک اسلام، سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ کا نام امیر معاویہ ہے. کس چیز کا اختلاف آپ کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب کے اندر آپ عقیدہ سابیہ اور سادسہ کا مطالعہ کر لیجئے، اور اس کے آگے خامسہ کا بھی مطالعہ کر لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام کے پہلے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ ہے. پہلے اسلام کا بادشاہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار نے خود فرمایا نا الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم یکون ملکا. سرکار فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت رہے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میاں امیر معاویہ کی بادشاہت وہ ہے جس کا ذکر توریت میں کیا گیا ہے، اور یہی الفاظ ہے کاتا مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ فی الشام. سرکار علیہ السلام کے لیے توریت میں کہا گیا کہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا تو مکہ میں ہوگے لیکن ہجرت کر کے مدینے میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی بادشاہت سے ملک شام میں ہے؟ نہیں، میرا نبی تو کائنات کا مالک ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے. یقین کر لیجئے گا یہ استدلال شہزاد اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں توریت میں یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا صحابہ اکرام کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بادشاہ بننا یہ کسی دنیا داری کی بنیاد پر نہیں تھا، در حقیقت مصطفیٰ کی وفاداری کی بنیاد. اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ، اور یہ اہل بیت کا پیار بھی ہمیں بریلی کے امام نے اچھی طرح سمجھا دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور کیجئے گا ذرا اہل بیت سے پیار ہے الحمدللہ.
اہل بیت میں مصطفیٰ کی نسل پاک میں، یار مصطفیٰ کریم کی نسل پاک، جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال پاک ہو گیا تو سرکار کے تیری بیٹے، اختلاف روایت کی طرف مت جائیے گا، ابھی بھیا محققین ابھی تحقیق کو اپنے پاس رکھ لے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی غلط رہی ہے۔ دین میں سے حضرت قاسم ہے، حضرت عبداللہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ جاریہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو چونکہ نسل چلتی کس سے ہے؟ آپ جانتے ہیں نسل لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں چلتی۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے سرکار علیہ السلام کا کہ آخری بیٹے کا بھی وصال ہو گیا، بہت کوتا ابو لہب، اور کیا کہنے لگا؟ وہ تیرا محمد اللیلہ، الیاس باللہ کہتا ہے آج محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ رب قدیر کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یاد رکھو دنیا کا سسٹم یہ ہے سب کی نسلیں ان کے لڑکوں سے چلا کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے رب قدیر نے نظام نسل کو یوں چینج کیا کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی پش میں رکھا ہے، اور محمد عربی کی اولاد کو علی کی پش میں رکھا۔ کہاں سے فتنہ اٹھے آپ اپنے قد کو نہ دیکھیے گا، میں مسجد کا امام ہوں یا چھوٹے سے مدرسے کا استاد ہوں، آپ اٹھ کے کھڑے تو ہو جائے، رب کا کرم ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، تمہاری مسندیں نہیں دیکھی جاتی، تمہاری خانقاہیں نہیں دیکھی جاتی، تمہارا مزاج نہیں دیکھا جاتا، تمہارا علمی قدر نہیں دیکھا جاتا۔ اور ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، رب کا شکر ادا کرے اگر آپ کسی فتنے کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کے پاس علم کم بھی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے آپ نے فتنے کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس لیے کہ یہ حصہ ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے، ورنہ بڑی بڑی پگڑیاں سمجھ گئے، بڑی بڑی گردنوں نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا ہے، لیکن ہمیں خمیدہ گردنوں کی ضرورت نہیں ہے، حق تک رسیدہ گردنوں کی ضرورت ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا، اونچا بولو، سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، روایت لمبی ہے، حدثنا یعقوب بن محمد عن ابن ابی حازم قال قیل لعلی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ، اور کیجئے جب یعقوب کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں ہم سے یعقوب ابن محمد نے روایت کیا، وہ ابن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا۔ کون امام زین العابدین؟ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا، علم حق دے باقر علم ہدا کے، اب سمجھ گئے نا، ایسی پاکیزہ ذات کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، سائل سوال کر رہا ہے امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں گھر کی سند کافی ہے، ان جیسے بدبختوں کی گفتگو سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا اگر معاذ اللہ گھر کے اندر کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے، خدا نہ کرے اگر میرے اور ہمارے جامعۃ الرضا کے پرنسپل صاحب قبلہ کے درمیان کوئی بات ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ بات گھر سے نکلے گی، گھر سے نکلے گی، گھر سے آئے گی، اور گھر سے پھر دوسرے در تک چلی جائے گی۔ یہی تو ہوتا ہے، اگر کوئی بات ہوتی امام زین العابدین کچھ بولتے، لیکن جملے سنیے گا جو ان کو سکھایا گیا تھا، آج امام زین العابدین وہی بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، کہا میں کیا بولوں اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ محدث دہلوی کہتے ہیں ایک نابلد شخص نے کہا تھا، عام صحابی ہیں امیر معاویہ، احمد اور نابلد شخص کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ کی کل 41 تعداد بیان کی ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔
اور بھیا اگر میری قوت حافظہ کام کرے تو تصدیق کر دیجئے گا، حجۃ الوداع کے موقع پہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، ان 1 لاکھ میں 41 لوگ خاص ہیں کہ عام؟ تم بھی تو اس وقت بہت خاص ہو، اس لیے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری بات کو سن کے آپ پھیلائیں گے تو میرے لیے بڑے خاص ہیں، تو میں خاص بات کر رہا ہوں۔ بولو 41 صحابہ خاص ہیں کہ عام؟ اور ان میں ایک صحابی ہے سیدنا امیر معاویہ، تو پتا چلا حضرت امیر معاویہ عام صحابہ میں نہیں خاص صحابہ میں شامل ہے۔ بے شک بے شک۔ سنیے گا اور یہ بھی سن لیجیے، اختص اللہ، اہل علم تو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کتنا اچھا جملہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں معقول فی رجل اختص اللہ تبارک و تعالی، مسئلہ بالکل کلیئر کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جو بدبخت آج پھیل رہے ہیں نا، راکسی نیم راکسی، جو بھی آتا ہے مردود کھڑا ہو جاتا ہے صحابی رسول کے خلاف بولنے کے لیے، تم کبھی ان کے جھانسے میں مت آنا، ان کے قریب مت جانا۔ یار ہم صحابہ کے در کے کتے ہیں، اور کتوں کا کام گھر کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے، گھر کے اختلاف میں پڑنا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی دنیاوی اختلاف تھوڑی ہے، جب حضرت امام غزالی کہے اختلاف علی بن معاویہ تھا کان مبنی علی الاجتہاد، ان کا اختلاف اجتہاد کی بنیاد پر تھا، شریعت کی بنیاد پر تھا، حدیث سامنے تھی، رسول کریم علیہ السلام کا لایا ہوا سارا دین ان کے سامنے تھا۔ وہ اپنی جگہ ہے، ہمارا کام صرف ان کا دفاع کرنا ہے، ان کی بارگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ کتے یہی کرتے ہیں، کر کے اختلاف میں نہیں پڑتے۔ اب پوچھو حضرت امام زین العابدین سے تو کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، سرکار نے فرمایا العملاء ثلاثہ، انا و جبریل و معاویہ، کہا امین 3 ہیں، ادھر دیکھیں کیا کہا، امین 3 ہیں، میں ہوں، جبریل ہے اور امیر معاویہ۔ حضرت امام زین العابدین کے ذہن میں غالباً یہ حدیث نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا وجعلہ امینا فی ارضی، اللہ نے معاویہ کو زمین میں اپنا امین بنایا ہے۔ اور تیسری بات بتا دوں، ورثیہ کاتبا لنبی کی، کہا امیر معاویہ کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا ہے، پسند فرما لیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ تھا کانا عاقلا امینا حلیما، فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبد الرحمن جو ہے یہ عقل مند انسان ہے، امانت دار ہے، بردوار ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں غفر اللہ لابی عبد الرحمن ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ، فیصلہ سن لینا، یہ جملہ بہت فیصلہ کن اور زبردست طریقے سے ہماری سنیت کا مفہوم بتاتا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو بخشش عطا فرمائے، اور آگے کہا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اگلا جملہ سنیں، اسی شخص نے پوچھا کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، آپ کے دادا اور ان کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں، کبھی وہ مختص بندہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں کانا ذالک فی کتاب مستورہ، یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے۔ تو ہو سکتا ہے پھر کوئی بدبخت زبان کھولتا، تو حضرت امام زین العابدین نے اور کلیئر کیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا فِيهِ إِلَّا خَيْرًا، جب بھی معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور آخر جملہ بول کر کے بات کو ختم کر دیا، فرمایا معاویہ ذو فضائل جمّا، معاویہ 2-3 خوبیوں کے مالک نہیں ہے، بہت ساری خوبیوں کے مالک ہے۔ اب بتاؤ مجھے، اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرے، آپ کہو گے کہ وہ امام زین العابدین کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام جعفر صادق کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام حسین کے طریقے پر ہے، آپ کہو گے وہ امام حسن کے طریقے پر ہے۔ ارے میاں فیصلہ یہی ہو گیا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا، اختلاف ختم ہو گیا، اور زمانے والوں کو بتا دیا گیا نہ اہل بیت امیر معاویہ سے جدا ہے، نہ امیر معاویہ اہل بیت سے جدا ہے۔ تو امام بولا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور